بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عباس تیرے ذکر کی تاثیر ہے عجب، ہم ذکر سنتے سنتے وفادار ہو گئے۔ 3 دن کی بھوک پیاس، تنہائی، سروں کا کٹ کر نیزوں پر چڑھ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا قید ہو جانا، اور ان سب کے درمیان ایک مرد مجاہد غازی عباس علمدار کی امام حسین علیہ السلام سے وفا کے بارے میں سن کر کلیجہ باہر آنے لگ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا، ہر رات امام علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کرب و بلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ امام علی علیہ السلام عباس سے بار بار یہ کہتے تھے، حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے اور تو اس علی کا بیٹا ہے۔ کبھی حسین کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے وہ کرتے رہنا۔ 10 محرم کے دن جب کرب و بلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، تاریخ نے لکھا، حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں، بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسۂ رسول حسین علیہ السلام کے قدم میں بیٹھ کر کہتے ہیں، اس غلام کو بھی اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے مل کر باہر آتے ہیں، دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، پھر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس پھر بی بی سکینہ عباس علیہ السلام کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہتی ہیں، بابا، چچا کو اجازت دیں، وہ نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ اور عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن آپ کو اجازت دیتی ہیں تو پھر تم چلے جانا۔ غازی عباس اور بی بی سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ جیسے ہی بی بی زینب باہر آئیں، غازی عباس غلام کی طرح زمین پر بیٹھتے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس، کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عباس حکم کرو۔ جناب عباس رو کر کہتے ہیں، رسول اللہ کی نواسی، 3 دن سے خیام میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ میدان میں جا کر پانی لے کر آئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے یہ فرمایا، بی بی زینب زار و قطار رونے لگیں۔ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی، اے زینب، کوفہ اور شام کے بازاروں میں تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کر پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ لیکن آج وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی، لوگ مجھ پر پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب کو جیسے ہی اجازت ملی، غازی عباس مشکیزہ اور علم لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، شیر کی طرح حملہ کرتے ہی فوج اشقیا بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ علم کو نہر پر لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں۔
تاریخ نے لکھا غازی عباس نے چلو میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، معصوم سکینہ اور اصغر کی پیاس کو دیکھا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ اتنے میں جناب عباس نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا حسرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ غازی عباس نے گھوڑے کو کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے، نہر کے سامنے ہے، پانی پی لے۔ گھوڑا اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ میرے مالک ہیں، آپ نے بھی پانی نہیں پیا، میں آپ سے پہلے کیسے پانی پی سکتا ہوں کہ میں آپ سے پہلے پانی پیوں؟ پہلے آپ پانی پئیں پھر میں پانی پیوں گا۔ بس جیسے ہی گھوڑے نے یہ کہا، غازی عباس رونے لگے اور کہنے لگے، اے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، اس سے پہلے کیسے پانی پی لوں؟ بس مشکیزے کو بھر کر خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ شمر اور عمر بن سعد نے دیکھا تو کہنے لگے، کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی غازی عباس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج اشقیا غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس عباس کی صرف یہی تمنا تھی کہ جیسے بھی کر کے پانی اپنے آقا زادی سکینہ تک پہنچا دوں۔ تیروں کی بارش میں جناب آگے بڑھتے ہیں، کسی ظالم نے چھپ کر وار کیا، جناب غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کر دوبارہ وار کیا اور جناب غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب اس مشکیزے کو سنبھال کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہزاروں تیروں کی بارش جناب غازی عباس کے جسم پر ہو رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا، غازی عباس کے چہرے پر، جسم پر تیر لگنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگ گیا اور مشکیزے پر تیر لگنے سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتی ہوئی مشک کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کر کے بولا، میرے مولا، مجھے معاف کرنا۔ اتنے میں کوئی ظالم غازی عباس کے سر پر وار کرتا ہے اور جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، آقا مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا، آپ کے غلام نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس میرے بھائی، حکم کرو۔ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے مولا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی۔ آج میں اس جہاں کو چھوڑ رہا ہوں، میرے مولا، میری خواہش ہے کہ آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے مولا، اگر زحمت نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تو میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس، ایک میری بھی خواہش پوری کرو۔ پوری زندگی تم مجھے مولا حسین کہہ کر بلاتے رہے، اب عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلا۔
جناب عباس مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور چیخ کر روتے ہیں، اے میری ماں، مجھے معاف کر دینا کہ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس جناب عباس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ یزیدی فوج خوشی سے جھوم جاتی ہے اور کربلا میں امام حسین بھی شہادت کا جام پی چکے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر سوار کیا جا رہا تھا۔ سب کے سر نیزوں پر سوار ہیں۔ جناب غازی عباس علمدار کا کٹا ہوا سر جس نیزے پر سوار کرتے تھے ایک جھٹکے میں نیچے گر جاتا تھا۔ فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزوں پر کھڑے ہیں، یہ سر کیوں نہیں بلند ہوتا؟ امام سجاد سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں۔ چچا عباس، یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ چچا عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد، میرے آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر نے کہا، عباس کے سر کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھ دو۔ بس جناب عباس کے سر مبارک کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا گیا۔ رسول اللہ کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔